السلام علیکم جی. ہماری اطلاعات کے مطابق گزشتہ جمعے کو جب ٹانگ کرائی تھی IMF نے کہ چلیں بھاگیں آپ سے کوئی معاہدہ فی الحال نہیں ہو سکتا یا آپ کی امداد جو ہے $1 ارب کی وہ بحال نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے وہاں پہ ہی اپنے کسی دوست کے پاس جا کے تو پارٹی کرنا مناسب خیال کیا، تو امریکہ میں ہی وہ کسی دوست کے پاس چلے گئے. لیکن ان کے ہمراہ جو گورنر اسٹیٹ بینک گئے ہوئے تھے انہوں نے برطانیہ کا رخت سفر باندھ لیا، کیونکہ ان کی رشتہ داریاں، دوست، احباب، ہم منصب، ہم مسلک جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کی تعداد لندن میں پائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا وہاں پہ حاضری دے لی جائے. تو وہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے جو تھا وہ اپنی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا، اور اپنی کمیونٹی کے اندر انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی. جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے. ہمارے سال میں، اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ $500 ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی میں، معیشت کی، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جناب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ $1 پاکستان بھیجیں گے تو 250 سے 250 ارب، 250 سے 250 روپے آپ کو ملیں گے، جو کہ نواز شریف کرپٹ کے دور کے اندر $150 ملا کرتا تھا. تو اس پہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اب یہ وہ ایسی بات ہے کہ جو مطلب کہ پتہ چلا کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود، جتنے مرضی اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہو جائے رہتا وہ ذہنی طور پہ یوتھیا ہی ہے. اور موصوف بھی ایک یوتھیا ہی لگے ہیں اس گفتگو کے بعد. یہ انتہائی ایک غیر ذمہ دار بیان ہے اور ہر طرف سے تنقید کا یہ ابل پڑا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا وہ ہوتا ہے، ایسا وہ شکست خوردہ گروہ جو ہے یا شکست خوردہ لشکر جو ہے وہ اس طرح کے جواز تب تلاشتا ہے جب وہ شکست کھا جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ امیر عبداللہ خان نیازی AA کے نیازی جو ہے اس کی ذہنیت کے ساتھ جو اس کو سرنڈر کر کے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، اس سے یہ تسلی چاہتے ہیں کہ میں لڑا تو ٹھیک تھا نا، میں کیسا لڑا تھا، میں لڑا تو ٹھیک تھا نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آدھا ملک سرنڈر کرنے کے بعد اس چول کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ میرا دشمن جو ہے جس کی میں قید میں ہوں اور جس کے سامنے سرنڈر کر چکا ہوں وہ یہ کہے کہ لڑا تو میں ٹھیک تھا نا. ٹھیک ہے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. یہ وہ بنیادی طور پہ لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ روپے کی قیمت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، ڈالر کی بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ خوش ہو جائیے کہ آپ کو اس کا منافع ہوگا. اب یہ منافع حاصل کرنے والے کتنے کے لوگ ہیں؟ اس کا اندازہ آپ یوں کر لیں کہ مختلف گیسٹیمیٹس ہیں، گیس ہیں، اور گیسوں کے ساتھ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. کوئی ایگزیکٹ نمبر دستیاب نہیں ہے. ایگزیکٹ نمبر تو دستیاب ہوگی اگر آپ کو، تو وہ دستیاب ہوگی ان کارڈ سے جو ہم نے اوورسیز کارڈ نادرا کے ذریعے جاری کیے اور اس کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنا لیا بالآخر. اور وہ تو ہیں، وہ تو ملین نہیں ٹاپتے بھائی جان. ٹھیک ہے، باقی اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کی تعداد چائنا میں ہوتی ہے. اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہونے کے بعد چائنیز حکومت نے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ انٹری دینے سے انکار کر دیا ہے. تو وہ جو ہیں وہ جو ملینز میں تو ہے جی، مطلب 2 سے 2.5 سے 3 ملین ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں. ناظرہ والے بتائیں جی نیچے آگے کہ کتنے ہیں جی جو اوورسیز کارڈ نائکاپ جو جاری کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے،
اب کوئی ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ نہیں ہے، ایک اندازہ ہے کہ جناب 1947 سے لے کے اب تک جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں، اور اگر انہوں نے لوگوں نے جا کے وہاں پہ 5 بچے پیدا کر لیے ہیں، وہاں سے یہاں سے اپنی فیملیاں بھی لے گئے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیے. اب جو چودھری ہیں گجرات کے، وہ جس طرح لوگوں کو انہوں نے، وہ جو ہے وہ کون سا ملک ہے جی یورپ کا جہاں پہ ہم نے حکومت بھی کر رکھی ہے جی، اب اس ملک کے اندر اگر وہ اپنی انڈسٹری کے نام کے اوپر سمگل کر گئے ہیں تو اس کا تو ادھر کوئی ذکر نہیں ہے، اور بیشتر لوگ وہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں، پتہ نہیں لیگلائز ہو گئے ہوں. ہاں تو وہ جو ہے ایسی صورت کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ایسٹیمیٹ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ میجورٹی ہمارے ہاں سے جو لوور لیول کے لوگوں کی جانے والی ہے وہ ایران ترکی کے رستے ہی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت شامی مہاجر بن کے تو ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیسیکلی وہ گجرات، منڈی بہاؤالدین یا ان علاقوں سے گئے ہوئے ہیں، سیالکوٹ وغیرہ سے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں اور وہ پیسے توڑنا شروع کر دیں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور بائی ہوک اور بائی کروک کسی نہ کسی طرح اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. اب نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ تربیت ہوتی ہے، 2 نمبری سے پہنچے ہوتے ہیں، چوری کر کے وہاں پہ رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں چوری کر کے ہی 4 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں. تو پھر وہ جو چولے مارتے ہیں کھانے، پہننے اور سفر کرنے کے دوران، آپ جو ہیں اس کا اندازہ نہیں فرما سکتے، کیونکہ تعلیم نہیں ہوتی، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ پتہ ہوتا، اور نہ سیکھنے کو تیار ہوتے ہیں. یا تو آپ لوکل کلچر، لوکل زبان سیکھیں اور لوکل کلچر کے ساتھ مکس ہو جائے نا، تو آپ کو ایٹیکیٹس یا تھوڑے سے طریقے پتہ چل جائیں گے. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ان میں سے، لیکن بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ جہالت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. وہ اپنا رابطہ پچھو پینڈ دا نہیں ٹوٹ کرنے دے، اوے اچھا انہیں گال کڈی ہے تینوں، ٹھوک دے مقدمہ، میں پیسے بھجوا رہا ہوں. یہ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ تعلیم کام، ظرف کام، لینگویج بھی نہیں سیکھی، نہ ادھر کی نہ ادھر، نہ اردو آندی ہے نہ اسپینش آندی جی. ہاں سپین جی وہ ملک، نہ اردو آتی ہے نہ اسپینش آتی ہے. ہن کی کریے، گالاں ہی آندیاں نے پنجابی وچ. تو وہ پھر وہ بکتے ہیں، اور اس کی جو شاہکار ہے وہ ان کو پناہ ملتی ہے پھر پی ٹی آئی جیسی پارٹیوں کے اندر. اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے بھی جاتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم جو تھے وہ مسلمان سے یہ ہو گئے تھے تو ہماری جان کو بڑا خطرہ ہو گیا ہے، تو ہمیں آپ اپنے ملک کے اندر پناہ بنا دے دیں. وکیل وہاں کے ہوتے ہیں جی، وہ پیسے ویسے لے کے کیس ویس کر کے پہنچتے، یہ انلیگلی ہیں لیکن اس طرح کے کیسز ویسز کر کے وہاں پہ پناہ شناہ میں پڑے رہتے ہیں. سرکار کی طرف سے وظیفہ الگ کھاتے ہیں، اور بیگم جو ہے وہ الگ اپلائی کر دیتی ہے، اسائلم میاں الگ کر دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں کاغذات کے اندر، گورے کے کاغذات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں. پھر دونوں مکان دونوں کو وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ الاٹ کر دیتی ہے، ایک کرائے تے چڑھا دیندے نے، ایک دے وچ دوویں میاں بیوی تے پھر طور تے پھر رہ جاتے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ رہنا اسلامی تعلیمات کے مطابق جو میرے تک پہنچی ہیں زنا کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں ساری عمر، اور اس زنا کے نتیجے میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بچے پھر کہتے ہیں جب آئے گا کپتان. یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں. میاں ٹیکسی چلا رہا ہے، بیگم گھر کے کام کر رہی ہے، دوسرے مکان کا کرایہ آ رہا ہے، سرکار کو بھی تھوک لگایا ہوا ہے، وہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ جی ہم اسائلم پہ ہیں، اور دونوں میاں بیوی اور خوب، اور پھر وہ ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جا کے تو کسی ہوٹل میں جب شادی ہو تو اس کے باہر کھڑے ہو کے شادی کرنے والوں کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں. تو ان کریکٹرز کے ایک اکٹھ اور اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے جب کوئی گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس لیول کا بندہ بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابلاغی طور پہ اسے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کے گھٹیا لیول پہ اترنا پڑے گا. تو رضا باکر صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ کوئی بہت اعلیٰ عہدے پہ متمکن نہیں ہے، لیکن اس سے انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ مبلغ ان کا علم کتنا ہے، اور ان کا میرا مطلب ہے کہ ذہنی وسعت کیا ہے. وہ انتہائی چھوٹے لیول کے ایک یوتھیے کی ذہنی صلاحیت کے حامل ہیں. جو شخص گورنر اسٹیٹ بینک ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی قدر کم کر دینے سے زیادہ روپے آئیں گے، یہ ان کا ایک یوسف زئی نامی وزیر ہے جس نے کہا تھا کہ جناب ہم پیسے کی ڈیویلیوشن سے تو ہمیں فائدہ ہوا کیونکہ ہم تو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا، یہ جو ہے آپ کی بی آر ٹی کا، ٹھیک ہے، اور بی آر ٹی کے اندر اب ہمیں زیادہ روپے ملیں گے. یعنی اس چول کو تھپڑ نہیں مارنے چاہیے. مطلب میرے سامنے ہوتا تو اللہ کی قسم میں میرا ہاتھ اٹھ جانا تھا ایسے چول آدمی کے اوپر کہ جس کو بیسک سینس ہی نہیں ہے. اور میں اب اس یوسف زئی کو کیا رہوں، یہ تو ادھر گورنر اسٹیٹ بینک بھی پتہ کرو کہڑے نشے تے لگا ہے.
ہیں یہ کیڑے نشے پہ لگا ہوا ہے. یا تو یہ ساری جعلی ڈگریاں ہیں, یہ آئی ایم ایف کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پی این شین کی نوکری کرتا رہا ہے, دروازہ کھولنے کی, اندر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی. میرا خیال ہے یہ نوکری کرتا رہا ہے جس کو بیسکس کا پتہ ہے اکنامک اور فنانس کا. ہم بیسکس ہی پڑھ کے رپورٹنگ کرتے ہیں نا جی, ہم کون سے ایکسپرٹ ہونے کے دعوے دار ہیں. وہ اس پہ سر پیٹ لے گا, اور موصوف نے جو خامہ فرسائی کی ہے اس کے اوپر سر نہیں دھنا جا سکتا, سر پیٹا ہی جا سکتا ہے. اور پوری قوم سر پیٹ رہی ہے کہ اگر اس طرح کی ذہنی سطح کے لوگوں کے اوپر, خاکسار نے پہلا پتھر مارا تھا اس کے اوپر, خاکسار نے پہلا پتھر مارا تھا, یہ یاد رکھیے گا. اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی آپ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں, اب آرام جی ہیں, یہی لیول تھا اس کا, اور یہی مینٹل لیول ہے, یہی کیپیبلٹی کا لیول ہے. ہاں, جس طرح ایم احمد کو پروپیگنڈا کر کے پلاننگ کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ثابت کیا گیا پروپیگنڈے کے ذریعے, اس ایک کمیونٹی کے مائنارٹی کے ذریعے. آپ دیکھیے کہ آپ کی آئندہ نسلوں کو یہ کیسے گمراہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح رضا باکر کے دور کے اندر ملک نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی تھی, اور کوریا کے اور ملائیشیا کے جو وفود تھے وہ ہمارے فائنانشل ماڈل کو دیکھنے آیا کرتے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.